الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث طائره ونورا لهم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی پر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ بہتر ان کو نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا. زمین ہوتی فرق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہی آیت کریمہ میری گفتگو کی بنیاد ہے. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات کو بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ان دیہاتوں میں کون سوچتا تھا کہ کوئی صحابہ کا پرچم بھی لہرانے والا آئے گا. کسی کے خیال میں یہ بات بھی نہیں گزری تھی کہ ان دیہاتوں میں اور ان پسماندہ علاقوں میں صحابہ کی عظمت
عظمت اور عقیدت کے ترانے بلند ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں صحابہ سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا اور ان کی بلندی کا پرچم بلند کرنے والے موجود ہیں. آج کی یہ کانفرنس جو عظمت صحابہ و اہل بیت اور استحکام پاکستان کے عنوان سے عنوان ہے، اسی گفتگو کی نسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بات آپ کو تو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، نسبت نصیب ہوئی، اتنی بلندیاں، اتنی رفعتیں، اتنا مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا جتنا صحابہ کو ملا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قریب سے دیکھا، ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے دین کو سیکھا، دین کی باتیں سماعت فرمائی، اور پھر دین ہی کی نسبت سے جب وہ اللہ کی بارگاہ عالی شان میں مقبول ہو گئے تو پھر ان کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، کئی مقامات پر کامیابی کی سند عطا کی گئی. تفصیلی بیان تو ہو چکا ہے، جن کا بیان ہم سننے کے لیے آئے تھے ان کا بیان تو ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو، ان کی بلندیوں کو بیان کرتے ہوئے، اور صحابہ کو یہ جو عظمت ملی ہے یہ بالکل آسانی سے نہیں ملی، اس کے پیچھے صحابہ کا خون ہے، خون، صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ نے اپنا مال قربان کیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، اپنی اولاد قربان کی ہے، اپنا گھر قربان کیا ہے. یہ مقام چلتے پھرتے نہیں ملا، ویسے ہی لا کر ان کے سامنے نہیں رکھا گیا، ان کے دامن میں نہیں رکھا گیا. انہوں نے اس کے لیے بہت بڑی کوشش کی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور جب جانیں قربان ہوئی، جانوں کا نذرانہ پیش ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے. کسی نے کہا تھا، بڑی پیاری بات کہی کہ جن راہوں پر صحابہ کرام چلے ہیں ان راہوں پر چلنے کے لیے کسی اور کا درد نہیں ہے. کسی عالم کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو صحابہ کے پاس درد ہے. اس لیے کہ ان راہوں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، ٹوٹ نہیں ہیں، سختیاں ہی سختیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، جن پر چلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بڑا پیارا شعر کہا ہے کسی شاعر نے، فرمایا کہ رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم. تھوڑا سا حضرات کی بیداری کا ثبوت چاہتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہو، بیدار ہو، مجھے یقین ہو جائے. میں اپنی واہ کے لیے نہیں کہتا ہوں، مبارکباد کے لیے نہیں کہتا ہوں، صرف یہی کہتا ہوں اللہ کا ذکر کر کے ثبوت دے دو کہ ہم جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں. ایک بار تو کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. جو جملہ اچھا لگے یا کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہو گے؟
کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ سے راضی ہو، دعا دینی ہے۔ اور جب محبوب کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول کے یہ جملے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک کٹ جائے، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان راہوں پر چلنے کے لیے ہر شخص کے پاس ظرف نہیں ہے، یہ ظرف میرا رب کسی کسی کو دیا کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر انسان حیران تو ضرور ہے، انسان کی عقل وہاں جا کر بالکل کمزور ہو جاتی ہے کہ دنیا میں دنیا داروں کو یہ مقام کہاں سے ملا، کیسے ملا۔ سائنسدان چاند پر پہنچے، بڑی کامیابیاں حاصل کی، بڑا مقام حاصل کیا، لیکن ان کے پاس بھی سہولیات ہونے کے باوجود وہ ظرف نہیں کہ جو صحابہ کے پاس تھا۔ ان کا سارا کمال صحابہ کے کمال کے سامنے کچھ بھی نہیں، بستیوں میں ہے، بلندیاں تو صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ دنیا کے ہزاروں علماء، ہزاروں اولیاء، ہزاروں صحابہ مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو بہت بڑا مقام ملا ہے، یہ کسی نسبت سے ملا ہے، ویسے ہی نہیں ملا۔ وہ نسبت صرف اور صرف یہی تھی کہ ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی۔ ان کا ہر عمل اللہ کے رسول کے اشارے پر ہوا کرتا تھا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں نبوت و رسالت سے پہلے، جب کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو جانتا پہچانتا ہی نہیں تھا۔ جب کسی سے بات کی جاتی تو سیدھے منہ بھی کوئی بات نہیں سنتا تھا، کسی کو سلام کیا جاتا تو جواب میں گالی ملتی تھی۔ اس قدر گمراہی ہی گمراہی، خود قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے لوگ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، سب کی دلالت ہدایت میں بدل گئی، سب کے سب ہادی اور رہنما بن گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اس وقت بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، بھاگ جاتی تھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں بکریوں کے پیچھے دوڑتا رہا کرتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، اے عمر بکریاں نہیں سنبھال سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ لیکن آج مجھے اللہ کے رسول کی صحبت سے یہ مقام ملا ہے کہ جب ہاتھ سے خط لکھتا ہوں تو دریائے نیل تعمیر کر لیتا ہے۔ آج تو میرا حکم ہواؤں پہ چلتا ہے، آج میں کانپتی ہوئی زمین پر ایڑی مارتا ہوں تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ مجھے یہ نسبت، یہ مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے، اتنا مقام ملا ہے۔ بکریاں قابو میں نہیں آتی تھی لیکن آج ہر مخلوق تابع ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں، 22 لاکھ۔
مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. غریبی کا یہ عالم ہے. جسم پر جو لباس پہن رکھا ہے 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حکمران جب بادشاہی کے تخت پہ آتا ہے تو وہ لباس پہن کر جس میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. 4 پیوند صرف کمر میں لگے ہوئے. حضرت زید بن حارثہ فرماتے میں نے خود شمار کیے. فاروق اعظم کے کمر پر 4 پیوند لگے ہوئے چمڑے کے میں نے خود شمار کیے. غریبی کا یہ حالت ہے کہ مقام کتنا اونچا ملا ہے. راستے میں جاتے جاتے شہر آ گیا. کان پکڑ کر پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ آگے بڑھتی ہے واپس جاؤ. شہر نے سر جھکایا وہیں سے واپس ہو گیا. جن کی غلامی جنگل کے درندے کر رہے ہیں وہ بھی وقت تھا کہ جب لوگ سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے. لوگ تانا دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہاں سے میرا رتبہ؟ درپشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا. آنکھوں کو بینا کر دیا. قدرت عالم کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ مقام ملا ہے صحابہ کو لیکن ویسے نہیں ملا. قربانیاں دی گئی. خون دیا ہے صحابہ نے. اپنا مال قربان کیا ہے صحابہ نے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلہ ہے. ایسے روم آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج لاؤ جو کچھ بھی لا سکتے ہو لاؤ. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. آج کون ہے تم میں سے خوش نصیب جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ آج لاؤ جتنا لا سکتے ہو تم وہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے. رب وہ دے گا جو اس کے پاس ہے. اس کے بدلے میں تمہیں عذاب کثیر ملے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نگاہ رسول کے سامنے آئے. عرض کیا اللہ کے رسول 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے قبول فرمائیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا کوئی اور. عثمان پھر دوڑتے ہوئے نگاہ رسول کے سامنے آئے. عرض کیا اللہ کے رسول 300 اونٹ مزید غلے سے لدے ہوئے قبول فرمائیے. پھر اللہ کے رسول نے یوں دیکھا کوئی اور. عثمان بن عفان دوڑتے ہوئے اس طرف نگاہ رسول کے سامنے آئے. عرض کیا اللہ کے رسول 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ اور قبول فرمائیے. اور پھر حضرت عثمان بن عفان نے 70 گھوڑے تربیت یافتہ جنگی گھوڑے رسالت مآب نے پیش کیے. 900 اونٹ غلے سے لدا ہوا اور 70 گھوڑے تربیت جنگی یافتہ غزوہ تبوک کے لیے تیار کیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے گھر چلے گئے. اس دن ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور سوچا پہلے تو ابو بکر مجھ سے بڑھ جایا کرتے تھے لیکن آج ابو بکر کے پاس کچھ نہیں, میرے پاس بہت کچھ ہے. میں جا کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دوں گا. تمہیں مال و دولت فدا کرنے میں قربان
ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. گھر چلے گئے, جو کچھ بھی تھا اس میں سے نصف گھر میں چھوڑا اور نصف لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول سے قبول فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا نصف گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں, نصف حاضر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. دیکھا میرا یار غار نظر نہیں آ رہا, میرا رفیق سفر رفیق ہجرت نظر نہیں آ رہا. دیکھا کہنے میں سامنے سے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا, صحابہ سے فرمایا راستہ دے دو, میرا یار آ رہا ہے, راستہ دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آ کر رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر کے راستے, ان خیر کے راستوں میں تو سب سے آگے ہوا کرتا ہے, لیکن آج سب کے بعد آیا ہے, کیوں؟ خیریت تو ہے. عرض کیا اللہ کے رسول آج تاخیر ہو گئی. گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا رہا کہ دیوار کے ساتھ کوئی لٹکی ہوئی سوئی بھی رہ نہ جائے جو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہونے سے محروم ہو جائے. آج پورے گھر کی تلاشی کی, پورے گھر کا سرمایہ کر دیا, لباس بھی اتار کر حاضر کر دیا ہے. جسم پر وہ لباس پہن کر آیا ہوں جس کے بٹن نہیں ہے, بٹون کے کانٹے لگا رکھے ہیں بٹن کی جگہ, وہ لباس بھی میں نے حاضر کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ برستی ہوئی آنکھوں نے کہا پروانے کو چراغ ہے, انا دل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. صرف تمہاری اور اپنے رب کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو کچھ بھی تھا سب کو سب میں نے حاضر کر دیا ہے, حاضر خدمت ہے, قبول فرمائیے. دوسری طرف سے جاسوس آئے, قیصر روم کے جاسوس ہرقل بادشاہ نے بھیجے, جاؤ دیکھو میں نے مسلمانوں کو دھمکی دے دی ہے, میری دھمکی کی وجہ سے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں یا میدان میں آئے. سامنے جاسوس آگے, صحابہ کرام مال قربان کرتے جا رہے ہیں, رسول اللہ کے قدموں مال نچھاور کر رہے ہیں, بڑے ہی بے باکی کے عالم میں دوڑتے ہوئے صحابہ کرام حاضر ہو رہے ہیں. جاسوسوں نے دیکھا وہیں سے واپس چلے گئے, سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا ان سے لڑنے کی جرت نہ کرنا, وہ بڑے ہی بہادر ہیں, انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. دوسری بات کہ ان پر دین کا بھی روب آ گیا تھا, دین نے بھی انہیں مغلوب کر دیا تھا, دین میں بھی بڑی طاقت ہے نا, اس لیے وہ سب کے سب ڈر کے مارے بھاگ نکلے کہ صحابہ کرام تو بڑے ہی طاقتور ہیں, یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے 313 ہی کافی تھے, آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. جا کر ہرقل سے کہنے لگے لڑنے کی جرت نہ کرنا, ہمت نہ کرنا, بھاگ جاؤ, واپس چلے جاؤ. کہ ان پر روب آ گیا اللہ کے رسول کے دین کا. وہ اس طرح کے کسی ایک غزوے میں صحابہ کرام مسواک کر رہے تھے, وضو فرما رہے تھے, مسواک کر رہے تھے. کافروں نے دیکھا کہ مسلمان داغ تیز کر رہے ہیں, ہمارا ہاتھ بگاڑ دیں گے, ہمیں تو کھا جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں. اس وجہ سے وہ بھاگ گئے.
اللہ کے رسول کے دین کا روپ بھی ہے، اس کو غلبہ نصیب ہوا ہے میرے رب کے دین کو۔ یہ کسی کے مغلوب ہونے سے، مغلوب کرنے سے مغلوب نہیں ہوگا، لاکھ کوشش کی جائے اسلام مغلوب نہیں ہوگا، دین ہمیشہ سربلند رہے گا کہ صحابہ کا کردار موجود ہے، صحابہ کی جانیں موجود ہیں، صحابہ کا خون موجود ہے۔ بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے وعدہ کیا، اور اللہ جس سے وعدہ کر دے تو پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے تم میں سے، منکم تم میں سے، مطلب یہ ہے کہ جو حلقہ رسالت میں بیٹھے تھے صحابہ وہ وعدے ہیں، ان کی نشانی فرمایا نشانی ہے وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اللہ کے رسول کی مدد، نصرت، تعاون، صحبت، یہ ان کی پہچان ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کی جائے گی، خلافت پر وہ جبرن نہیں آئیں گے، اللہ کی منشا اس میں شامل حال ہوگی۔ جس نے بھی کہا غلط کہا، جس نے بھی کہا غلط کہا کہ صدیقیت پر خلافت پر جبرن آئے، کوئی جبر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں خلافت پر کھڑا کیا، قرآن نازل ہو چکا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کی جائے گی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہی خلافت جو ان سے پہلوں کو دی گئی، جو پہلے گزرے ہیں انہیں جو خلافت ملی ہے وہی خلافت صحابہ کے منزل میں آئے گی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، انہیں دین میں بھی تمکین حاصل ہوگی، راحت و سکون ملے گا، وہ دین جس پر وہ راضی ہیں، ارتضیٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، رب الجلال نے فرمایا کہ ہم ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، امن سے بدل دیں گے۔ وہ جماعت کیسی ہے؟ اب اس جماعت کی صفات یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کرنے والے ہیں، در در پہ جبین نہیں جھکاتے، میری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں بناتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھ دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب الجلال نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ تاکید ہے، مطلب یہ ہے کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف کر دے گا۔ یہ اس کی منشا، یہ اس کی مرضی، جس کو چاہے معاف کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کریمہ کو سن چکے تھے اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ قرآن کی صداقتیں ہیں، سچی بات ہے، اس کے سامنے چون چرا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح عرش عظیم سے نازل ہو چکا۔ صحابہ نے اس کے تقاضے پورے کیے، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
وقتوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر ٹھوکتے ہو، انہیں گالی کرتے ہو، ان پر زبان تام دران کرتے ہو، انگشت برداری کرتے ہو، ان کے کردار کو چھانتے ہو، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو، فقولوا، تو تم پر لازم ہے کہ یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارا بہت ہی برا فعل ہے، تمہارے اس برے فعل پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ ستارے دیکھو گے تو اس زمین پر ستارے میرے صحابہ کی صورت میں دیکھو گے جن کی نسبت آسمان کے ستاروں سے ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ، سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأيهم اقتديتم اهتديتم، جس کی بھی اتباع کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ کہ صحابہ کرام ہادی ہے، ہادی ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، مکمل تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور تاریخ کے تناظر میں صحابہ کی عظمت کو پرکھنے کی غلطی نہ کرنا جس طرح پہلے کر چکے ہیں۔ تاریخ کے تناظر میں صحابہ کی عظمت کو نہ پرکھنا بلکہ عظمت صحابہ کے تناظر میں تاریخ کو پرکھو، قرآن کے تناظر میں صحابہ کے کردار کو پرکھو، پھر صحابہ کا کردار تمہارے سامنے آئے گا، ماننے پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں یہ مار ملتی ہے کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، فلاں تاریخ فلاں نے لکھی ہے، فلاں تاریخ فلاں نے لکھی ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، فلاں لکھنے والا مورخ کیسا ہے، ایسے مورخ کو اٹھاؤ تاریخ سمیت زندگیاں میں ڈالو۔ جس کی اتنی گندی سوچ ہو کیوں ایسی تاریخ پڑھتے ہو؟ صحابہ کا کردار قرآن میں، ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کئی لاکھ حدیثیں ہیں، ان کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ان حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، ہم جیسے جاہل نہیں ہیں، ان مورخوں جیسے جاہل نہیں ہیں جو صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحابی، کوئی بھی میرے صحابہ میں سے ایسا صحابی نہیں ہے یموت بارض، جو ایسی زمین میں مرتا ہے کسی شخص کی، جب وہ زمین ہوتی ہے تو قیامت والے دن اس شخص کے لیے بعث قائدا ونورا له یوم القیامہ، میرے اس صحابی کو اس زمین والے کے لیے قائد اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا جس کی قیادت میں یہ صحابی، اس صحابی کی قیادت میں یہ زمین والا جنت میں جائے گا۔ تو ہم کیسی کیسی بات کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں اسی لیے یہ مار مل رہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ ہماری عقیدت نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، صحابہ کی عظمت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پرکھا نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو دیکھو رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ وہ مومن ہیں جو حق والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے اگر لوگ ان کو حق والے نہیں مانیں گے تو پھر دین کے سچا ہونے کا پروف کہاں سے آئے گا، ثبوت کہاں سے آئے گا؟ یہ تو دین کی حقانیت کے عینی گواہ ہیں۔ خالق کائنات کا ارشاد یہی ہے، صحابہ کو نہ آزماؤ، صحابہ کو برا مت کہو کہ یہ میرے رسول کی رسالت کے عینی گواہ ہے، سامنے بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، اللہ کے رسول کو آنکھوں سے دیکھا ہے، عینی گواہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ میں ان کے ایمان کی حقانیت کی گواہی دیتا ہوں، یہ خالق کائنات کا ارشاد ہے۔ خود آزما چکا تھا اپنے رسول کے صحابہ کو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے رسول کے صحابہ کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی، انہیں آزمایا سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، نبی کے ساتھ، نبی کے بغیر، ہر جگہ میں آزمایا۔
جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اولئک هم الفائزون، یہی وہ جماعت ہے جو فائز ہے، کامیاب ہے. اولئک هم المفلحون، کامیابی حاصل کرنے والی یہی جماعت ہے. اولئک هم المهتدون، یہ قرآن کی صداقت ہے. حضرت دیکھو تو صحیح کیا کچھ کہا ہے قرآن کریم نے صحابہ کے متعلق، لیکن ہمیں جو بالکل جاہل بنے ہوئے ہیں مورخ کی تاریخ کو دیکھ دیکھ کر اسی پر گزارا کرتے ہیں. اس پر گزارا نہ کرو. یہ قرآن ہے ہمارے پاس. بڑے بڑے علماء کی تاریخ دیکھو جنہوں نے صحابہ کی صداقت کو چند وقتوں میں بیان کیا ہے. لمبی لمبی تاریخ نہ دیکھو جن پر تمہارا یقین ہے. بالخصوص میرے کامل علماء جو ان کو دیکھو، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں صحابہ کی عظمت پر. ان کو دیکھو. قرآن کو سمجھنا تو ہر ایک کا کام نہیں ہے. قرآن کو اہل علم لوگ، اہل نظر لوگ سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ دیہات میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا، شریعت کا علم نہیں ہوتا. شریعت کے علم کے لیے شہروں کا سفر ضروری ہے. دیہات میں علم نہیں ملتا. دیہات میں تو جہالت ہی جہالت ہے. علم کے حصول کے لیے شہروں کا اختیار کرنا پڑے گا تب شریعت کا علم نصیب ہوگا. علم کے حصول کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، تب اللہ کا قرآن سمجھ میں آتا ہے. ویسے نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ، لوگ اس علم کو پھولوں میں تلاش کرتے ہیں، میں نے اس علم کو کانٹوں میں چھپا رکھا. کانٹوں پر چلو گے تو یہ علم ملے گا. پھولوں میں نہیں ہے یہ علم. پھولوں میں تو جہالت ہی جہالت ہے. نہ جانے آگے کتنا مزید جائے گا، یہ کچھ پتا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا مقام و مرتبہ کیا عجیب ہے. میں نے اپنے رب سے کہا الہ العالمین، تیرے در پہ آیا ہوں فقیر بن کر، تیرا گناہگار بندہ بن کر آیا ہوں اور تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں. مجھے اپنا محبوب بنا دے. رب الجلال نے فرمایا اگر تو میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو سن، پہلے میرا بھی ایک محبوب ہے. میرا بھی ایک محبوب ہے. پہلے اس کے در پہ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر کے آؤ تو میرے محبوب بن جاؤ گے. قرآن بھی کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے رسول اعلان کر دیجئے کہ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میری غلامی میں آ جائے، میری اتباع میں فاتبعونی، میری اتباع میں آ جائے. یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بن جائے گا. پھر میں اللہ کے محبوب کے در پہ گیا اور جا کر کہا محبوب تو عالم، محبوب بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے چن لے. تیری سیرت کا علم بردار ہوں، تیری صلاح و تعریف بیان کرنے والا ہوں، مجھے اپنا محبوب بنا لے. پتہ ہے وہاں سے کیا جواب ملا؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا میرے رب نے بھیجا. فرمایا اس نے جو میرے در پہ بھیجا نا تو پھر سنو، میرے بھی کچھ محبوب ہیں، میرے بھی کچھ محبوب ہیں. من احبهم فبحبی احبهم،
محبوب بننے کے لیے صحابہ سے عقیدت ضروری ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. خبردار خبردار میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. میرے بعد انہیں تانا کسی قسم کا بھی نہ دینا، ان سے بغض نہ کرنا، ان سے دشمنی اور عداوت نہ کرنا کہ وہ تو میری رسالت اور نبوت کے عینی گواہ ہیں. اٹھاؤ تاریخ ابو بکر کی صداقت کی، اٹھاؤ تاریخ فاروق اعظم کی عدالت کی، اٹھاؤ تاریخ عثمان بن عفان کی سخاوت کی، اٹھاؤ تاریخ علی بن ابی طالب کی شجاعت اور بہادری کی. تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں نبوت اور رسالت کا ہر حرف ان کی زندگیوں میں، ان کے کردار میں ملے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تین چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تین چیزوں کی محبت میرے رب نے میرے دل میں ڈال دی، انہیں بہت پسند کرتا ہوں. صحابہ کرام تو رسول اللہ کی ہر بات کو سننے کے لیے ترس جایا کرتے تھے. فوراً عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بھی بتائیے کیا پسند کرتے ہو تم، ہم بھی انہیں پسند کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز الطیب، خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے. آج بھی دیکھو اتباع رسول میں کئی علماء آپ کو ملیں گے جن کے بدن پر خوشبو محسوس ہوگی. آج بھی اس سنت کو زندہ کرنے والے علماء جب موجود ہیں تو اس دور میں صحابہ بھی موجود ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی چیز خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے. دوسری چیز النساء، وہ بھی روایت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے بہت پسند ہے. نیک عورت جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہو، یہ عورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جس کی جبین اللہ کے در کے سجدوں سے آباد ہو، نمازی ہو، ذکر و اذکار کی پابند ہو. اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اس نماز میں ہے. نماز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. صحابہ کرام کو ان چیزوں کو اپنانے کے لیے، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے. اتنے میں پاس بیٹھے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے رسول، تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہیں. جب ابو بکر نے یہ کہا تو پاس بیٹھے ہوئے حضرت عمر اپنے وجدان میں تین چیزیں تلاش کرنے لگے کہ جب ابو بکر پسند کی تین چیزیں بیان کریں گے تو ہم بھی کریں. یہی خیال تھا شاید میری پسند ابو بکر کی پسند سے بڑھ جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پسند کی پہلی چیز رسول اللہ کے سامنے بیان کی تو فاروق اعظم رو کر کہنے لگے ابو بکر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلی چیز النظر الی وجہہ، تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے دنیا مافیہا سے زیادہ پسند ہے. میں محب ہوں، تو میرا محبوب ہے. محبوب کی محبت جب محب کے دل میں آتی ہے تو محب ہی جانتا ہے کتنی محبت ہے. النظر الی وجہہ، تیرے چہرے کو دیکھتا رہوں، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. دوسری چیز وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِي، میری بیٹی عائشہ جو آپ
رفیق حیات ہے، یہ بات بھی مجھے بہت پسند ہے کہ میری نسبت آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کا سسر، آپ میرے داماد، یہ نسبت یہ قسمت مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ تین چیزیں حکم کی۔ پھر فاروق اعظم بولے، عرض کیا اللہ کے رسول، تین چیزیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی سب سے پہلی چیز بیان کی، الامر بالمعروف، نیکی کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، والنہی عن المنکر، منکرات سے بچنا بھی، رکنا بھی اور روکنا بھی بہت پسند ہے، والثوب الخلق، پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے۔ جیسے میں بیان کر چکا، پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے۔ اتنا پسند تھا کہ جو لباس پہن رکھا ہے سب کا پیوند تو اس پر تھے کہ جب 22 لاکھ مرتبہ پر حکمران تھے۔ والثوب الخلق، پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت عثمان اٹھے، عرض کیا اللہ کے رسول، تین چیزیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ بڑی پیار کی نگاہوں سے اللہ کے رسول نے اپنے عثمان کو دیکھا اور فرمایا عثمان بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت عثمان بولے پہلی چیز اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان اتنے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے کہ ہزاروں کافر بھی آ کر حضرت عثمان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، ہزاروں کے حساب سے دن میں۔ اور یہاں تو اسلام آ چکا ہے، یہاں تو سخاوت اور زیادہ ہوگی، کیونکہ اتباع رسول تھی، اتباع رسول میں سخاوت عروج پر ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں سخاوت کا سبق دیا تو اس وقت خود جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول کی سخاوت چلتی ہوئی آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ تو اب عثمان کہہ رہے ہیں مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ دوسری چیز وَالْقِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جو نادار مل جائے، غریب الحال مل جائے، ان کو کپڑا دینا، ان کا تعاون کرنا بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اتباع رسول میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے حضرت علی بولے اللہ کے رسول، تین چیزیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو علی تمہیں کیا پسند ہے؟ پہلی چیز الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے۔ میں باہر سے ڈھونڈ کر لاتا ہوں مہمان کو گھر میں کہ آج میرے ساتھ کھانا کھائے، میں اس کی خدمت کروں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ دوسری چیز والضرب بالسیف، تلوار چلانا بہت پسند ہے، جہاد کرنا بہت پسند ہے، اللہ کے دشمن کی گردن اتارنا بہت پسند ہے۔ اگرچہ میں بہت زیادہ قد میں چھوٹا ہوں، جسامت میں کم ہوں، لیکن میری بہادری اتنی زیادہ ہے، تلوار چلانے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز والصوم في الصيف،
شدید گرمی میں روزہ رکھنا بھی بہت پسند ہے. شدید گرمی میں گرمی انتہا پر ہو، سر سے لے کر پسینے تک، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں نہا جاؤں، شرابور ہو جاؤں، لیکن حال یہ ہو کہ میں روزے میں ہوں. اتنا مجھے پسند ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی، فوراً روح زمین حضرت جبرائیل آ گئے، عرش بری سے آ گئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول اتنی بابرکت محفل ہے جو فرش زمین پر ہے تو میرے رب نے عرش بری سے مجھے بھیجا ہے، جاؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. جاؤ جبرائیل جاؤ، 3 چیزیں اپنی پسند کی بھی بیان کرو، 3 چیزیں میری پسند کی بھی بیان کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بولو، جلدی بولو، تمہیں کیا پسند ہے؟ روح الامین نے کہا پہلی چیز ارشاد الضالین، گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا، سیدھے راہ پر لگانا بہت پسند ہے. دوسری چیز ومعاملۃ اہل عیال الموسرین، بالکل ہی ایسے لوگ جو محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، ان سے محبت کرنا، ان کا تعاون کرنا بہت پسند ہے. اور تیسری چیز والحب للغرباء القانتین، فقیروں محتاجوں غریب الحال لوگوں سے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کے ساتھ محبت کرنا بھی بہت پسند ہے. اتنی محبت ہے کہ جب وہ رات کو سو جائے میں غلے کی گولیاں لا کر ان کے گھروں میں ڈال دوں، صبح جب اٹھ کر دیکھیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کون ڈال گیا، مجھے بھی معلوم نہ ہو کہ آسمان سے فرشتہ آیا تھا. اتنی محبت ہے میری غریبوں سے. یہ 3 چیزیں ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے، صحابہ بھی بے قرار ہوئے یہ سننے کے لیے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بیان کرو ہمارے رب کی 3 چیزیں. پہلی چیز بذل الاستطاعت، استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، بہت زیادہ اسے پسند ہے. فضول خرچی سے بچنے والا اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. دوسری چیز والصبر عند الفاقہ، فاقہ ہو، بھوک ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پیاس ہو، پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس موڑ پر صبر کرنے والے، فاقہ میں صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. اور تیسری چیز والبکاء عند الندامہ، ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار اس کو بہت پسند ہیں. جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیا ہو، کبھی بھول کر بھی سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، یہاں تک کہ اللہ کا نام بھی نہ لیا ہو، اس موڑ پر مایوس ہو کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنے والا گناہگار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ کی یہ سیرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے. جو کچھ اللہ کے رسول نے پسند کیا وہی صحابہ نے بھی کیا، جو اللہ کے رسول کا کردار ہے وہی اصحاب رسول کا بھی کردار ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ صحابہ کرام کے مقام
جنہوں نے سمجھا ہے وہ اور ہستیاں ہیں، جنہوں نے بکواسات کیا ہے وہ اور شیطانوں کے بھائی ہیں، انہوں نے تو کچھ اور ہی کیا ہے اس امت کو دوبارہ گمراہی کی طرف لانے کے لیے۔ صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھائی بدبختوں نے، لیکن صحابہ کی ہمیں سیرت کیا ملتی ہے؟ اگر ہم قرآن کے تناظر میں، حدیث کے تناظر میں بڑے بڑے اکابر علماء جنہوں نے تاریخ لکھی ہے صحابہ کی سیرت پر، ان کے کردار پر، اگر اس کو ہم دیکھ کر صحابہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم صحابہ کی سیرت کو، ان کے کردار کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ان کے مقام عظمت کو اور ان کی بلندیوں اور رفعتوں کو سمجھنے میں اور زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری یہ کمزوری ہے کہ آج ہم نے دنیا داروں کی دنیا کو تو دیکھا ہے، مالدار کے مالداری کو دیکھا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو ہم نے اس کو تو دیکھا ہے، لیکن جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس علم ہو، ہم نے اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ ہم نے اس کے ساتھ یاری کیوں نہیں لگائی؟ اس کے ساتھ صحبت اختیار کیوں نہیں کی؟ ہم علماء سے دور ہو کر گمراہ ہو گئے، حالانکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے دین کا کام کرنے والے صرف یہ علماء ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، لاکھوں حدیثیں جن کے سینوں میں ہوں گی، جن کے بارے میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ تو وراثت ہے جو علماء کے پاس ہے، انبیاء کی وراثت جاگیریں نہیں تھی، بیس نہیں تھا، کوٹھیاں نہیں تھی، مکان نہیں تھے، بنگلے نہیں تھے، صرف اللہ کی توحید تھی جو آج علماء کے پاس آئی ہے۔ لیکن یہ ہے غم کی جاگیر، اس غم کی جاگیر میں تو پھر غم سہنے والے، غم برداشت کرنے والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ میں کیوں ایسے نواب بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، وقت کافی گزر چکا ہے، باتیں بھی تفصیل کے ساتھ ہو گئی، اور میرے بعد بھی آپ حضرات کے جو مہمان بیٹھے ہیں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب یہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد نماز کا بھی وقت قریب ہے، میں اس کا اتفاق کرتا ہوں۔